السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. سورہ آل عمران کے آخر میں مسلمانوں کو اپنی امامت اور خلافت باقی رکھنے کے لیے کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں. یہودیوں سے یہ امامت عیسائیوں تک گئی، پھر عیسائیوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک آئی. ان لوگوں نے جو غلطیاں کی وہ غلطیاں آپ لوگ نہ کرو. یہ آپ اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے کچھ ہدایات دی ہیں کہ اللہ نے آپ کو جو امامت دیا ہے، جو عزت آپ کو دی ہے، جو ذمہ داری آپ کو دی ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کچھ کام کرنے ہیں. ان کاموں کو کرو. یہ اللہ رب العالمین نے کچھ باتوں کی ہدایت دی ہے. پہلے اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ اللہ رب العالمین نے تم کو ایک الگ امت بنائی ہے. تمہارا کلچر، تمہاری تہذیب سب سے الگ ہے، عیسائیوں جیسی، یہودیوں جیسی اور مشرکین جیسی نہیں ہے. تو تم اپنی تہذیب اور اپنے جو کلچر ہے تم اس کے حساب سے رہو. اگر تم ان میں سے کسی ایک کے کلچر کو اپناؤ گے، کسی ایک کی تہذیب کو اپناؤ گے، تو پھر وہ لوگ آپ کو ان کے دین کی طرف لے کر چلے جائیں گے. یہی اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ یردوکم بعد ایمانکم کافرین. گرچہ آپ کے پاس ایمان ہوگا، لیکن آپ کے پاس ایمان ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ آپ کو پلٹا کر کے ان کی طرف لے کر جائیں گے. آج ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے کہ مسلمان دوسروں کی نقالی کرنے کے چکر میں یہودیوں کی کچھ نقالی، ان کی کچھ کاپی کر رہا ہے، یا پھر یہ کہ عیسائیوں کے کچھ کام ہیں، بہت سارے ایسے کام ان کی نقل کر رہا ہے، یا پھر مشرکین کے ایسے کچھ تہذیبیں ہیں ان کو تہذیبوں کو اپنا رہا ہے. تو ان تہذیبوں کو اپناتے اپناتے انسان کفر کی طرف چلے جا رہا ہے. یہاں پر یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ کو اللہ نے ایک بہترین تہذیب دی ہے، ایک بہترین کلچر دیا ہے اللہ نے. آپ اس پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ کیوں آپ غیروں کی تہذیب کی طرف جا رہے ہو؟ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر متنبع کیا ہے. ہمیں اس پر دھیان دینا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بار بار ہم اس آیت کو سنتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے تمہیں ڈرنا چاہیے. تقوی کی یہاں پر تعلیم دی گئی ہے. کیا مراد ہے تقوی کا؟ تقوی کا سب سے اونچا معنی بتلایا جاتا ہے کہ انسان دنیا میں حلال و حرام کی تمیز کر کے زندگی گزارے. اور فرمایا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور ہدایت دی. اللہ رب العالمین نے وہ یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رہو. اللہ کی رسی کو، اللہ کا جو دین ہے، جو اسلام، جو دین اللہ رب العالمین آپ کو دیا ہے، اس دین پر مضبوطی سے چلو. اور تم لوگ لڑو نہیں، جھگڑو نہیں، آپس میں ایک دوسرے سے مل کر رہو. یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا. اگر ہم مسلمان دین کے مسئلے میں کمزور رہیں گے، دین پر چلنے میں کمزور رہیں گے، پھر آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے، تو پھر ہمارے آپس میں جو اختلافات ہیں، ان اختلافات کی وجہ سے دوسری اقوام آگے بڑھتی ہیں اور ہم لوگ کمزور ہوتے جا رہے ہیں. یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو. آپ لوگ اللہ کے دین پر مضبوطی سے چلو اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی محبت سے، اتحاد کے ساتھ چلو. یہ یہاں پر بتلایا گیا ہے، یہ ہدایت دی گئی. تو غرض یہ کہ یہ کچھ ہدایات تھیں. اگر مسلمان ان ہدایات پر اگر چلیں، اللہ کے دین پر، اپنی تہذیب پر اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ مسلمان جب تک رہیں گے، دنیا میں ان کو ہلانے والا کوئی نہیں، ان کو نیچا کرنے والا کوئی نہیں. یہ یہاں پر بتلایا جا رہا ہے. اب اس کے بعد غزوہ احد سے متعلق کچھ آیات آ رہی ہیں. غزوہ احد میں یہ ہوا کہ ایک طرف دشمن 3000 کی فوج لے کر آئے ہیں
اور دوسری طرف مسلمان جن کے پاس 1000 کی فوج ہے. 1000 فوج میں بھی منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول 300 لوگوں کو بہکا کر کے جو نکال کر لے کر چلا گیا. باقی رہ گئے 700 لوگ، ادھر 3000 اور ادھر 700 مسلمان. اب جنگ شروع ہو گئی. جنگ شروع ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 صحابہ کرام کو بتلایا کہ آپ لوگ ہمارے پیچھے رہ کر کے ہماری حفاظت کریں گے کہ لوگ کہیں ہمارے پیچھے سے آ کر حملہ نہ کریں. 40 صحابہ کرام کو، بہترین لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ تم لوگ اگر دیکھو کہ ہماری کوئی بھی حالت ہو گئی ہے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن تم لوگ اپنی جگہ نہیں چھوڑنا. جب تک کہ میرا حکم نہ آ جائے تم لوگ اس جگہ کو نہ چھوڑنا. جنگ شروع ہو گئی. مسلمانوں نے بازی جیت لی، مسلمانوں کو کامیابی ملی. اب ان لوگوں نے دیکھا، 40 لوگوں نے، کہ اب تو ہم جنگ جیت چکے ہیں، کیوں ہم یہاں پر رہیں خواہ مخواہ. یہ لوگ نکل کر آ گئے. جب یہ لوگ نکل کر آ گئے، جو دشمن بھاگ رہے تھے سامنے، ان لوگوں نے دیکھا کہ پیچھے جگہ خالی ہے. وہ لوگ جو ہے سامنے سے پیچھے کی طرف آئے اور پیچھے سے ان لوگوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا اور اس سے کافی نقصان مسلمانوں کو ہوا. تو یہاں پر یہ تعلیم دی گئی مسلمانوں کو کہ اگر تم لوگ نبی کی اتباع نہیں کرو گے، رسول کی اتباع نہیں کرو گے، تو یہی نقصان ہوگا. تو آج بھی یہ ایک سبق ہے غزوہ احد میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا، ایک سبق ہے. رسول کی اتباع جہاں نہیں ہوتی ہے وہاں قوم کو نقصان اٹھانا پڑے گا. اللہ کا نام تو ضرور دنیا میں لوگ لیتے ہیں مسلمان، لیکن جب سنت کی اتباع، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اتباع کی بات آتی ہے تو وہاں پیچھے پڑ جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، مخالفت کرنے لگتے ہیں. جب کوئی ہماری قوم جب نبی کی مخالفت کرنے لگے، سنت کی اتباع کی جو ہے نہ کرے، تو پھر کیسے ہماری قوم کو جو ہے کامیابی ملے گی؟ کیسا جو ہے دوسری قوم کے اقوام جو ہم پر آگے نہیں بڑھیں گی؟ ہمیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. یہ تعلیم جو ہے ہمیں یہاں پر دی گئی. یہ سارا معاملہ گزرنے کے بعد پھر مسلمانوں کو اس غزوے کے بعد، اس جنگ کے بعد تسلی دی گئی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تم ہی ہمیشہ کامیاب رہو گے، اونچائی پر رہو گے اگر تم سچے ایمان کے ساتھ رہو گے. اگر تمہارا ایمان مکمل رہے گا تو پھر دنیا میں تمہیں کوئی زیر کرنے والا نہیں، زیر کرنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے. یہ یہاں پر جو ہے مسلمانوں کو جو ہے تعلیم دی گئی ہے. پھر اس کے بعد کچھ آیات آئی ہیں جن میں بتلایا گیا کہ پچھلی صورت میں یہ بتلایا گیا کہ یہود جو ہے انبیاء کرام کے دشمن تھے. ان لوگوں نے انبیاء کرام کو قتل بھی کیا تھا. یہاں پر یہ بتلایا گیا کہ یہ لوگ صرف انبیاء کے نہیں بلکہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، اللہ کے گستاخ ہیں. یہ لوگ بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ. ان اللہ فقیر، کہ اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم لوگ جو بے نیاز ہیں. اللہ نے فرمایا سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق. ہم لوگ سب کچھ لکھ رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں دنیا میں ہم سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں. اور یہ لوگوں نے جو انبیاء کو بغیر حق کے قتل کیا، ان ساری چیزوں کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اور کہا جائے گا قیامت کے دن، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں ہم کہیں گے ان سے وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. قیامت کے دن ہم سے کہیں گے چکھو آج عذاب کا مزہ. دنیا میں جو کچھ تم نے کہا، جو کچھ تم نے کیا، بدلے میں آج تمہیں اس کا مزہ جو ہے عذاب دیا جا رہا ہے، اس عذاب کو تم چکھو. ہم یہ کہیں گے ان لوگوں کو قیامت کے دن. یہ جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا. اب اس کے بعد سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات ہیں. ان 10 آیات میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ تم لوگ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط قائم رکھو. مضبوط قائم رکھنے کے لیے کچھ طریقے بھی بتلائے گئے ہیں. کیسے تم لوگ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو گے؟ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. کہ اللہ کی تخلیق پر نظر دوڑاؤ. اللہ نے آسمان کو کیسے بنایا، اس زمین کو کیسے بنایا، ستاروں کو کیسے بنایا، سمندروں کو، جن چرندوں پرندوں جتنے اللہ کی مخلوقات ہیں ان کی طرف دیکھو. اللہ کی عظمت کو پہچانو اور اللہ سے جڑ جاؤ.
اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھو، یہ بتایا گیا۔ یہ بتانے کے بعد پھر فرمایا کثرت سے دعائیں کرو، اگر تم دعائیں کرو گے تو تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا۔ بہت ساری پیاری دعائیں، کچھ دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات میں، بڑی پیاری دعائیں ہیں جس میں ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اپنے جو ہے مصیبتوں سے جو ہے اللہ رب العالمین سے جو ہے مدد طلب کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اور تو وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تیرا وعدہ ہے کہ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اور تو اپنے وعدے سے کبھی نہیں مکرتا۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو تہجد میں سورہ آل عمران کی ان 10 آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بڑی پیاری آیات ہیں، ان آیتوں کو پڑھنا اور اس کے معنی کو سمجھنا، اور جو ان آیات میں جو کچھ دعائیں ہیں، ان آیات کو، ان دعاؤں کو پڑھتے رہتے ہیں تو اس سے جو ہے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ النساء۔ جیسا کہ بتلایا گیا کہ سورۃ آل عمران میں یہ باتیں آئی تھی کہ غزوہ احد کا تذکرہ آیا۔ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ 70 مسلمان جب شہید ہو گئے تو پھر ان کے گھرانوں میں جو عورتیں تھیں وہ بیوہ ہو گئیں، ان کے بچے یتیم ہو گئے۔ اب یہاں پر بیواؤں اور یتیموں کے کچھ مسائل جو ہے پیدا ہو گئے، تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے یہاں پر جو ہے کچھ تعلیمات دی گئی ہیں۔ ان تعلیمات پر اگر معاشرہ عمل کرے تو پھر مسائل سب ختم ہو جائیں گے، یہ باتیں بتلائی گئی ہیں۔ بیواؤں کے تعلق سے کہا گیا کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی، اس بیوہ سے اگر کسی کو شادی کرنا ہے تو ایڈوانٹیج نہ لے کر، یا کوئی آدمی جو ہے یہ جو ہے بیوہ سے شادی کر رہا ہے تو ایڈوانٹیج لے کر اسے مہر نہیں دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، ایسا مت کرو، وہ بیوہ ہی کیوں نہ ہو، اگر تم اس سے شادی کر رہے ہو تو پورا مہر دو۔ یہ جو ہے یہاں پر تعلیم دی گئی ہے، اس کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ، یہ کہا گیا۔ پھر یتیم بچوں کے تعلق سے کہا گیا کہ تم یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کرو اور ان کی تربیت کرو، ان کی پرورش کرو، ان کا مال ناحق مت کھاؤ۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ جو لوگ بھی یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں، دراصل حقیقت میں وہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ یہی بتایا اللہ رب العالمین نے اس آیت میں۔ یتیموں پر نقصان، یتیموں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، یتیموں کا مال ناحق نہیں کھانا چاہیے۔ خاندان میں کسی بڑے کا گھر میں کسی بڑے کا انتقال ہو گیا، بس بچے رہ گئے ہیں، ان کے کچھ جائیداد ہیں، ان جائیداد کو ہڑپ کر لینا، ان کو جو ہے اپنے نام کر لینا اور بچوں کو جو ہے بالکل جو راستے پر چھوڑ دینا۔ اگر لوگ ایسا کرتے ہیں قیامت کے دن بہت بری طرح وہ لوگ پکڑے جائیں گے۔ یہ ساری تعلیمات جو ہے ہمیں اس صورت سے ملتی ہیں۔ اور دیکھیے اس کے بعد ایک اور یہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی اور بیوہ ہونے کے بعد اس کی عدت اگر گزر گئی، عدت کے گزرنے کے بعد بیوہ کے سسرال کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ زبردستی اس کو شادی کرنے سے روک رہے ہوں۔ اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہے بیوہ تو زبردستی اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ وہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ تم زبردستی نہ روکو بیوہ عورت کی عدت کی گزرنے کے بعد شادی کرنے سے۔ پھر ایک اور بات بتلائی گئی یہاں پر کہ اگر کوئی آدمی شادی کر لیا، شادی کرنے کے بعد طلاق کی نوبت آ گئی اور طلاق دینا چاہ رہا ہے کسی وجہ سے، جب وہ طلاق دے گا تو پھر مہر واپس نہیں لے گا۔ اللہ نے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ اگر آپ طلاق دے رہے ہو اور تم نے اگر مہر، گرچہ تم نے ایک بڑا خزانہ ہی کیوں نہ دیا ہو، لیکن تم واپس نہیں لو گے مہر کو، یہ یہاں پر بتلایا جا رہا ہے وَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تم اس میں سے کچھ بھی نہیں لوگے مہر میں سے۔ یہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بتلایا۔ پھر اس کے بعد اس پارے کی آخری آیت ہے، محرم خواتین کا تذکرہ کیا گیا کہ کون کون سی عورتیں ہیں جن سے شادی کرنا حرام ہے، وہ بتلایا گیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 2 طرح کے عورتوں کا تذکرہ کیا جن سے شادی کرنا حرام۔ ایک قسم ہے
جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شادی کرنا حرام، زندگی میں کبھی شادی نہیں کر سکتے. کون ہے؟ ماں ہے. پھر جو ہے تذکرہ کیا گیا بیٹی کا، پھر بہن کا، پھر سگی پھوپھی کا، پھر سگی خالہ کا، اور سگی بھانجی کا، اور سگی بھتیجی کا. ان سے جو شادی کرنا حرام ہے. یہ نسبی رشتہ ہوا اپنے خاص ماں باپ سے جو رشتے بنتے ہیں. اور اسی طرح اگر کوئی بچہ بچپن میں کسی عورت کا دودھ پی لیا تو وہ رضاعی ماں بن جاتی ہے، اور اس کا شوہر جو ہے باپ بن جاتا ہے، رضاعی شوہر. تو اس سے بھی جتنے بھی رشتے آتے ہیں ان سارے رشتوں میں بھی شادی کرنا حرام ہے، چاہے وہ خاص ماں باپ کے رشتے ہوں یا پھر رضاعی ماں باپ کے رشتے ہوں. خالہ، پھوپھو یا بہن جو بھی آتی ہے اس سے رضاعی رشتے سے، وہ سب حرام ہے، ان سے شادی کرنا حرام ہے. اور اسی طرح ایک بات یہاں پر بتلائی گئی، عارضی حرام، یعنی وقتی طور پر کچھ رشتے حرام ہیں. کچھ عورتوں سے شادی کرنا حرام ہے. وقتی طور پر کن سے؟ کسی عورت سے اگر آدمی نے شادی کر لی اور وہ عورت اپنے پاس ہے، بیوی اس کے پاس ہے، اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلی جو بیوی ہے اس بیوی کی سگی بہن سے شادی نہیں کر سکتا. ساتھ میں ایک ساتھ دونوں بہنوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا. بیوی کی سگی بہن اور سگی پھوپھی اور سگی خالہ، ان تینوں میں سے کسی کو بھی وہ ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتا ہے. ہاں اگر اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا یا پھر یہ کہ طلاق دے دیا تو پھر اپنی بیوی کی سگی بہن سے وہ نکاح کر سکتا ہے، یا پھر یہ کہ اس کی بیوی کی پھوپھی یا خالہ اس سے نکاح کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ بیوی اس کی نکاح میں ہے تو پھر اس کے جو یہ دو تین رشتے ہیں، بہن، خالہ اور پھوپھی، اس سے نکاح نہیں کر سکتا. یہ عارضی جو ہے حرام ہے، یہ بتلایا گیا. پھر اسی طرح کوئی عورت کسی کے رشتے میں ہے، یعنی یہ کہ کسی کی بیوی بنی ہوئی ہے، کوئی آدمی بے حیا ہو کر اگر اس کے سامنے جا کر پھر اس کو نکاح کی دعوت دیتا ہے تو اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. نکاح ہونے کے بعد ایک عورت کا وہ کسی کی بیوی ہے تو پھر جا کر اس کو جو ہے نکاح کی دعوت دے رہا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، یہ بتلایا گیا ہے. تو غرض یہ کہ یہ کچھ ایسے احکامات سورۃ النساء میں بتلائے گئے ہیں جو ہے یہاں پر طلاق کے یا پھر یہ کہ نکاح کے یا معاشرے، یعنی بالخصوص اپنے گھریلو معاملات کو، اپنے خاندان کو ٹھیک کرنے کے، اگر ان کو ہم اپناتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں سکون، چین اور جو معاشرہ بالکل پاک صاف رہتا ہے. تو ایسے موقع پر ہمیں ان شرعی یہ جو مسائل ہیں ان معاملات میں، ان مسائل پر جو ہے ہمیں دھیان دینا چاہیے اور اس کی اتباع کرنا چاہیے. منمانی جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو کچھ احکامات ہیں ان احکامات میں مکمل طور پر ہمیں دین پر جو ہے ہماری اتباع ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں یہاں پر اس پارے میں بتلائی گئی ہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین جب تک ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. رب العالمین جب ہماری موت آئے تو خاتمہ بالخیر فرما. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.